بسم الرحمن الرحیم وکذالک قولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما فرضنا علیہم، اس چیز کو جو ہم نے ان پر مقرر کی، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، خاص یہ خاص ہے، فی التقدیر الشرعی، شرعاً مقرر کرنے میں، فلا یترک العمل بہ، پس اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، باعتبار انہ، اس اعتبار سے کہ وہ عقد مالی، عقد مالی ہے، فیعتبر، پس قیاس کیا جائے، بالعقود المالیۃ، عقود مالیہ پر، فیکون، پس ہو، تقدیر المال فیہ، مال کو اس میں مقرر کرنا، موکولاً، سپرد کیا ہوا، الی رأی الزوجین، زوجین میاں بیوی کی رائے کی طرف، کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ اس کو ذکر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وکذالک قولہ تعالی، خاص کی دوسری مثال بیان فرماتے ہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس کی وضاحت یہ ہے کہ مہر کی کم سے کم کوئی مقدار مقرر ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مقرر ہے، یعنی 10 درہم، اور 10 درہم کا مطلب ہے 30 گرام اور 618 ملی گرام چاندی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر کی کم سے کم کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی اپنی مرضی سے جتنی چاہے مہر مقرر کر لیں۔ ان کی دلیل قیاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک عقد مالی کی طرح ہے کہ جس طرح باقی عقود مالیہ ہوتے ہیں، بیع اور شراء، تو بائع اور مشتری اپنی مرضی سے جتنا چاہیں ثمن مقرر کر سکتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی جتنا چاہیں اپنی مرضی سے مہر مقرر کر سکتے ہیں، جبکہ ہماری دلیل قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم ہے، اس میں فرضنا خاص ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی کوئی نہ کوئی کم سے کم مقدار مقرر ہے، لیکن یہ مجمل ہے، ایک حدیث میں اس کا بیان آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کا خاص ہے، فرضنا، اور خاص کے مقابلے میں قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو وکذالک قولہ تعالی، خاص کی دوسری مثال ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ مہر کی کم سے کم کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مقرر ہے 10 درہم، اور 10 درہم کا مطلب ہے 30 گرام اور 618 ملی گرام چاندی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر کی کم سے کم کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی اپنی مرضی سے جتنا چاہے مہر مقرر کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل قیاس ہے کہ نکاح کو وہ قیاس کرتے ہیں عقود مالیہ پر، عام بیع اور شراء پر، کہ جس طرح عام بیع اور شراء میں بائع اور مشتری اپنی مرضی سے جتنا چاہیں ثمن مقرر کر سکتے ہیں، اس طرح نکاح میں بھی جتنا چاہیں وہ مہر مقرر کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فرضنا یہ کتاب اللہ کا خاص ہے، اور کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما فرضنا علیہم، اس چیز کو جو ہم نے ان پر مقرر کی، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، خاص یہ خاص ہے، فی التقدیر الشرعی، شرعی طور پر مہر مقرر کرنے میں، فلا یترک العمل بہ، پس اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، باعتبار انہ عقد مالی، اس اعتبار سے کہ وہ عقد مالی ہے، فیعتبر، پس قیاس کیا جائے، بالعقود المالیۃ، عقود مالیہ پر، فیکون، پس ہو، تقدیر المال فیہ، اس میں مال کو مقرر کرنا، موکولاً، سپرد کیا ہوا، الی رأی الزوجین، میاں بیوی کی رائے کی طرف، کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ اس کو ذکر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ رہا اور تفریح بیان کی اس بات پر، ان التخلیہ کے خلوت نشین ہونا، لنفل العبادت، نفلی عبادت کے لیے، افضل من الاشتغال بالنکاح، افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، واباحا، اور مباح قرار دیا، ابطالہ، نکاح کو باطل قرار دینا، بالطلاق، طلاق کے ساتھ، کیف ما شاء الزوج، جیسا کہ شوہر چاہے، من جمع و تفریق، یعنی جمع کرنا اور یکے بعد دیگرے دینا، واباحا، اور مباح قرار دیا، ارسال الثلاث، 3 طلاقیں اکٹھی دینا، 3 طلاقیں دینا، جملتاً واحدتاً اکٹھی، وجعل، اور بنایا، عقداً نکاح، نکاح کے عقد کو، قابلاً للفسخ بالخلع، خلع کے ذریعے فسخ کے قابل۔
وفرع علی ھذا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تفریعیں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے نزدیک نکاح ایک عقد مالی ہے تو اس وجہ سے تین باتیں اس پر متفرع ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نفلی عبادت میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، جس طرح شرع سے افضل ہے کہ نفلی عبادت کے اندر انسان مشغول ہو جائے۔ نمبر دو، شوہر جس طرح چاہے نکاح کو ختم کر دے طلاق کے ذریعے، خواہ اکٹھی تین طلاقیں دے یا الگ الگ دے، یا تین طہروں میں تین طلاقیں دے یا ایک طہر میں تین طلاقیں دے، جس طرح چاہے وہ طلاقیں دے کر نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اور نمبر تین، خلا کے ذریعے یہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ تو خلا کے ذریعے جب نکاح فسخ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا، گویا پہلے سے نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تفریع بیان کرتے ہیں کہ چونکہ نکاح ایک عقد مالی ہے تو اس وجہ سے اس پر تین باتیں متفرع ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نفلی عبادت کے اندر مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، جس طرح کہ بیع اور شراء کے اندر مشغول ہونے سے نفل پڑھنا افضل ہے۔ نمبر دو، شوہر طلاق کے ذریعے جس طرح چاہے نکاح کو ختم کر دے، خواہ اکٹھے تین طلاقیں دے یا الگ الگ تین طلاقیں دے، یا تین طہروں میں تین طلاقیں دے یا ایک طہر میں تینوں طلاقیں دے، جس طرح چاہے وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بات مباح ہے اور کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے۔ اور نمبر تین، فسخ، خلا کے ذریعے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، فسخ ہو جائے گا، لہذا خلا کے ذریعے اگر نکاح ختم ہوا تو وہ دوبارہ سے تین طلاقوں کا مالک ہوگا، گویا کہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ احناف ان تین تفریعوں کے بارے میں پھر جواب دیتے ہیں کہ پہلی تفریع کا جواب تو یہ ہے کہ نہیں، نفلی عبادت کے اندر مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل نہیں ہے، بلکہ نکاح میں ہونا افضل ہے کیونکہ نکاح سنت ہے۔ اور دوسری تفریع کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اپنی مرضی کا مالک ہے، بلکہ نکاح کا طلاق کا ایک شرعی طریقہ ہے، ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ اور تیسری تفریع کا جواب یہ ہے کہ خلا کے ذریعے جب نکاح ختم ہو جائے تو پھر سے وہ تین طلاقوں کا مالک نہیں ہوگا بلکہ دو طلاقوں کا مالک ہوگا، کیونکہ خلا جو ہے وہ طلاق بائنہ ہے۔ احناف ان تینوں تفریعوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلی تفریع کا جواب یہ ہے کہ نفلی عبادت کے اندر مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل نہیں ہے، بلکہ نکاح میں مشغول ہونا افضل ہے کیونکہ نکاح سنت ہے۔ دوسری تفریع کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ شوہر اپنے مرضی کا مالک ہے، جس طرح چاہے طلاق دے، بلکہ اس کا ایک شرعی طریقہ ہے، ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ اور تیسری تفریع کا جواب یہ ہے کہ خلا کے ذریعے اگر نکاح ختم کر دیا جائے تو وہ فسخ نکاح نہیں ہوتا بلکہ یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، لہذا شوہر اگر دوبارہ اس سے نکاح کرے گا تو پھر وہ دو طلاقوں کا مالک ہوگا، تین طلاقوں کا مالک نہیں ہوگا۔ اس عبارت کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ وفرع علی ھذا، اور تفریع بیان کی اس بات پر، ان التخلی لنفل العبادت، کہ خلوت نشین ہونا نفلی عبادت کے لیے افضل من الاشتغال بالنکاح، افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، واباح، اور مباح قرار دیا، ابطالہ، نکاح کے باطل کرنے کو، بالطلاق، طلاق کے ذریعے، کیفما شاء الزوج، کہ شوہر چاہے، من جمع و تفریق، یعنی جمع کرنا اور الگ الگ طلاق دینا، واباح ارسال الثلاث، اور مباح قرار دیا تین طلاقیں دینا، جملتاً واحدتاً، اکٹھے، وجعل، اور بنایا، عقد النکاح، نکاح کے عقد کو، قابلا للفسخ، فسخ کے قابل، بالخلع، خلا کے ذریعے۔